بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی داستان سورۃ الشعراء میں اس کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے، اور آج کے ہمارے سبق کا موضوع کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ کیوں تھا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، آیت مبارکہ ہے 14۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کے سامنے یہ گزارش کی کہ والا ہم، اور ان کے لیے علیہ مجھ پر ذنبًا ایک قصور کا دعویٰ ہے، فاخاف پس میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ با محاورہ ترجمہ، اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، میری جان نہ لے لیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ای بسبب قتل القبطی الذی کان سبب خروجہ من بلاد مصر، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہوا تھا، اور اس کے قتل کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کسی دوسرے علاقے میں گئے جس کا نام روایات میں مدین آتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ لکھا ہے، خاص طور پر ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں موت سے تو نہیں ڈرتا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے میرا زندہ رہنا ضروری ہے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ چونکہ میں نے ایک اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے ان کا ایک بندہ مار دیا تھا، تو طے شدہ بات ہے وہ مجھے ڈھونڈتے ہوں گے اور اس کے قصاص میں مجھے قتل کر دیں گے۔ اس سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، بڑی اہم، اور وہ یہ کہ قتل کا بدلہ قتل یہ صرف اسلامی اصول نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام سے پہلے بھی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جس کا ثبوت ہمیں اس آیت مبارکہ سے مل جاتا ہے۔ اہل علم نے ایک اور بات یہاں بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ یہ چوتھا عذر تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اور ایک اور بات یہاں واحد و تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں فَأَدَّتْ هَذِهِ الدَّفْعَةُ إِلَىٰ قَتْلِهِ خَطَأً، کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو قبطی جہنم رسید ہوا تھا وہ کوئی قتل عمد نہیں تھا، بلکہ قتل خطا تھی، یعنی غلطی سے قتل ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن اس دور میں اصول یہی تھا کہ جو آدمی قتل ہوتا ہے مقتول کے ورثاء کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ خون بہا لے لیں یا خون بہا دیں۔
اور یہ داستان آگے سورۃ القصص میں بھی آ رہی ہے، 33ویں آیت مبارکہ ہے، قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کے سامنے عذر پیش کیا کہ میں نے ان میں سے ایک آدمی کو مار دیا تھا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اور سورہ طٰہٰ پیچھے گزری ہے، 40ویں آیت مبارکہ ہے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ۔ اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے ان میں سے ایک آدمی کو مار دیا تھا، لیکن ہم نے آپ کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ پر، ضمیر پر جو بوجھ تھا، اس کو اتارنے کے لیے رب کائنات نے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے جبکہ وہاں کے رہنے والے بے خبر تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گناہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ نہ تو وہ آدمی قصاص کے طور پر قتل ہوا تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دفاع میں اس کو قتل کیا تھا۔ تو اگر انسانی نفسیات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ جرم سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے پھر اس کے بارے میں فرمایا قال هذا من عمل الشیطان۔ جب وہ بندہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیطانی عمل ہے، لیکن یہ تمام کی تمام باتیں اس وقت تک کام آ سکتی تھیں جب تک فرعون اور اس کے حواریین کو تسلیم کرتے، لیکن وہ تو انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، ہمارا بندہ مرا ہے، اس کے بدلے میں ہم نے بندہ مارنا ہے۔ تو دراصل رب کائنات یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے سامنے جو عذر پیش کیا وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا، اس لیے کہ نبوت، رسالت، دعوت، لوگوں کی تربیت اور اصلاح یہ ان عذروں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدائق الروح والریحان میں لکھا ہے کہ ثم ذکر سببا آخر فی الحاجۃ الی طلب العون وهو خوفه ان یقتل قبل تبلیغ الرسالہ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا پیغام الہ العالمین، آپ کا پیغام پہنچانے سے پہلے پہلے یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو قاتل مقتول تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے والا، یہ فرعون کی روٹیاں پکایا کرتا تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، یعنی سرکار دربار کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ میں جو خوف تھا یہ ایک فطری تھا، لہذا یہ کہنا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کہ انبیاء علیہم السلام ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، لیکن یہ ڈر اور یہ خوف ایک فطری تھا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جس انسان نے بھی دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اس کو ہر لحاظ سے صحیح ہونا چاہیے، اس پر کسی قسم کا کوئی داغ دبا یا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔